آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جی، تو یہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کی تیسری قسط۔ باز کا بچہ جب اس اجنبی شہری نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکا تو وہ اتنی بلندی کا عادی ہی کہاں تھا۔ وہ ڈر گیا۔ اس باز کے بچے نے مرغی کی طرح گردن کو چھپایا اور آنکھیں بند کر لیں، اور اس کو احساس یہی تھا کہ میں کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولوں گا تو زمین پر ہوں گا۔ مگر جب تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر چوں کا توں تھا، دور دور تک زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس باز نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ جیسے ہی اس کے جسم میں حرکت ہوئی، اس کے پر پھڑپڑائے اور وہ ایسے ڈولنے لگا جیسے کسی ایسے انسان کو دریا میں دھکا دے دیا جائے جو تیرنا نہ جانتا ہو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے۔ پھر اچانک اس باز کے اندر واقعی ایک باز نے جنم لے لیا۔ اس باز نے کچھ ہی دیر میں اڑنا سیکھ لیا، کیونکہ سب سے زیادہ جلد اڑنا سیکھنے کی صلاحیت قدرت نے باز میں رکھی ہے۔ کچھ دیر پہلے سے منظر اب مختلف تھا۔ اب وہ باز کا بچہ اوپر کی طرف اڑتا جا رہا تھا اور خوشی سے چیخ رہا تھا اور اپنی اڑان سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک اڑان بھرنے کے بعد وہ اس شخص کے پاس آ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور انتہائی مشکور نظروں سے اپنے محسن کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی کو اپنا تجربہ کامیاب ہوتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اس باز سے کہا، میں نے تجھے صرف تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کوئی کمال نہیں کیا۔ تو پیدائشی طور پر باز ہی تھا، مگر چونکہ تیری پرورش مرغیوں کے ساتھ ہوئی اس لیے تو نے خود کو مرغی ہی سمجھ لیا۔ لیکن جب تو نے واقعی سچے دل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو تیری جان بھی بچ گئی اور تجھے اپنی حقیقت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مانا کہ ہر انسان کی پرورش اس کے گھر کے ماحول کے حساب سے ہوتی ہے، مگر یہ مشکلات ہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس انسان کے اندر کے اوصاف کو نکھارتی ہیں، انسان کو اس کے حقیقی معنوں میں پہچان کرواتی ہیں۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب انسان ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے سچے دل سے تگ و دو کرے۔ اللہ تعالیٰ واقعی سچے دل سے محنت اور کوشش کرنے والوں کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ویئر از اے ول دیر از اے وے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔